अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपकी आजमाइश, मुश्किल परेशानी को दूर करे और आपके लिए खुशियों के और कामयाबियों के बेस्ट से बेस्ट रास्ते खोले इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। आज एक सिस्टर ने जो है वो दुरूद इब्राहिमी वो बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है जब से दुरूद इब्राहिमी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं कि वो दुरूद शरीफ की जो है वो कसरत करती हैं और दुरूद इब्राहिमी जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो तब से कहती हैं कि मुझे बहुत सुकून मिला है और मेरा रब ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा और बहुत मजबूत हो गया। कहती हैं दुनियावी फ़ायदा तो ये हुआ कि कोई मुश्किल आती है तो भी मैं पुरसुकून रहती हूँ, मैं हाइपर नहीं होती और मुझे इतना यकीन होता है कि ये सब कुछ वक्ती है। मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने इतना बेस्ट इंतज़ाम करना है और मैंने इस मुश्किल से निकल जाना है। और फिर कहती हैं कि इस यकीन का ही कमाल है कि जो भी मुश्किल आती है, चाहे वो कितनी देर के लिए भी रुके, लेकिन मैं परेशान नहीं होती, लेकिन बल्कि ऐसा है कि हर मुश्किल से, हर परेशानी से मैं ज़्यादा पुरुम्मीद होकर निकलती हूँ। कहती है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि आपके यकीन के टेस्ट आते हैं, छोटे छोटे टेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं और वो जो टेस्ट आप पास करते जाते हो ना यकीन के, तो उससे ऐसा होता है कि दुरूद शरीफ की बरकतें जो हैं वो आपके लिए बढ़ जाती हैं। तो वो सारे लोग जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और साथ में इफ्स एंड बट्स और वसवसों का शिकार हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगी कि बराह मेहरबानी ख़ुद को ट्रेन करें। इवन आपका दिल नहीं भी मान रहा हो तो भी दुआ में बार बार अल्लाह से अपने लिए यकीन मांगें, बार बार अल्लाह से मदद मांगें और फिर देखें कि जो दुरूद शरीफ वो पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कितना तीर बहदफ करता है और अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे कैसे आपकी दुआएं जो है वो कबूल नहीं करता। कहती है मैं दुरूद पाक जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे अब इस कनेक्टिविटी की इतनी आदत हो चुकी है कि अब मैं मिस करती हूँ उसको। अगर मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रही होती तो थोड़ी देर कहीं बेख्याली में मिस हो भी जाए तो फ़ौरन से फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। कहती है मुसलसल दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती रहती हूँ, चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी टाइम हो मैं पढ़ रही होती हूँ और बीच बीच में जो है ना मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से बातें करती रहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला से जो है वो इंतज़ाम मांगती रहती हूँ। कोई भी मेरे इर्द गिर्द कोई काम होता है तो मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब दुआएं चलते फिरते अल्लाह से बात करते हुए मांग रही होती हूँ। फिर कहते हैं कि मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें ना तो बहुत ज़्यादा यकीन रखें और अगर यकीन नहीं बन रहा हो तो बार बार दुआ करें कि या अल्लाह पाक मैं यहाँ वीक हूँ, बस मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दें। कहते हैं मैं चलते फिरते जब इस तरह से अपने लिए दुआ मांग रही होती हूँ, क्योंकि दुरूद शरीफ के साथ तो यकीन के टेस्ट आते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आते हैं बाज़ औक़ात इस तरह की आती है कि मैं हिल जाती हूँ, लेकिन फिर ऐसा है कि मैं अल्लाह से दुआ मांगती जाती हूँ। फिर मैंने ये देखा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा गुमान भी जहाँ से नहीं होता ना वहाँ से अता करता है और ऐसी जगह से अल्लाह ताला देता है जहाँ तक कि मेरी सोच भी नहीं पहुँच पा रही होती। मेरा ये आजमाया हुआ है, मैं हर बात के लिए ऐसी करती हूँ और फिर ऐसा होता है कि मेरा वो काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े से मेरा काम बेस्ट कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं कि मसरूफ़ ज़िंदगी की मुश्किलात में उलझ के दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई बाकायदा वक्त मिल ही नहीं रहा, जबकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सोचती हूँ कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत इजी हो जाती है। आपकी कोई भी मुश्किलात हों, आपके कन्फ्यूजन्स हों, आपकी परेशानियाँ हों, आप अजीब सा फील कर रहे हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको लगता है आप लॉस सा फील कर रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे किसी चीज़ से, क्योंकि आप इतने ज़्यादा जो है ना वो किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि फाइनली आपका ब्रेन जो है ना वो कन्फ्यूजन के सिग्नल्स देता है। कहती है वो वाली कैफियत नहीं होती, एक लुत्फ़ व सुरूर वाली कैफियत रहती है। अगर आप टेंशन में भी पढ़ते रहते हैं ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको उस टेंशन में संभाल के रखता। कहती है कि दुरूद शरीफ जो है ना वो मेरा एक बेहतरीन दोस्त है जो हर हाल में मेरा साथ देता है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। बड़ी से बड़ी मुश्किल से जो है मैं बाहिफाजत निकल जाती हूँ। दुरूद शरीफ एक ऐसा सफ़र है जिसमें कोई खाली नहीं रहता। आप जाते तो परेशानियों से भरे हुए हैं, मुश्किलात से, तफक्कुरात से भरे हुए जाते हैं,
لیکن آپ خیر سے، نعمتوں سے، سکون سے، رب تعالیٰ سے جڑ کے بیسٹ سے اپنی جھولیاں جو ہیں وہ بھر کے لاتے ہیں۔ کہتی مجھے تو ایک بات نے درود شریف پہ لگایا ہوا ہے کہ درود شریف کی منزل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی یقین کے ساتھ جو ہے نا میں درود شریف پڑھتی ہوں کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤں گی تو اس وقت درود شریف پڑھنے والوں کو جب کہا جائے گا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، تو جتنا میں زیادہ پڑھوں گی میں اتنا زیادہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گی۔ مجھ پہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص کرم ہوئے کہ جب چیزیں بالکل ناممکن تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے جو ہے میرے لیے ایسے ایسے راستے نکالے کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور میرے لیے معجزے ہو گئے۔ وہ مثال تو بالکل صحیح ہے کہ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو میرے اللہ نے مجھے زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ آسمان پہ بٹھا دیا۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا بی پی جو تھا وہ بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑھ گیا تھا۔ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے کرم کر دیا اور بی پی اتنی جلدی کنٹرول ہوا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا اور کہتا ہے کہ بی بی یہ کیسے ممکن ہوا، اور مجھ پہ یہ کرم میرے رب کا جو تھا وہ درود شریف کی برکت سے ہوا۔ اب تو پتہ میں کیا کرتی ہوں، کسی جگہ پر کچھ چاہیے ہوتا ہے اور مجھے فرض کرے چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، مجھے پنکھے کی ہوا چاہیے، مجھے کام کرنے کے لیے ایکسٹرا اسٹرینتھ اور انرجی چاہیے، فرض کریں کہ میرا آٹا گوندنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو میں کیا کرتی ہوں، میں فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا شروع کر دیتی ہوں کہ آج میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، پلیز کوئی ارینجمنٹ کر دیں، پلیز کچھ ارینجمنٹ کر دیں، اور میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتی جاتی ہوں، دعا مانگتی جاتی ہوں، رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں رہتی ہوں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست سا کوئی انتظام کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا، لیکن میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا ٹیسٹ تھا، تب میں رب تعالیٰ کو اور زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہوں اور پھر یہاں پر جو ہے نا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتی ہوں، اور بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بتاتی ہوں۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے بہت کنیکٹڈ ہوں اور رب تعالیٰ میری ہر بات سن رہا ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کریں، اور آپ کو لگے گا کہ رب تعالیٰ آپ کی باتیں سنتا ہے، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے طریقوں سے تسلی دے گا کہ آپ ایٹ ٹائمز جو ہے نا وہ ایموشنل ہو جائیں گے کہ یا اللہ پاک آپ اس حد تک میری باتیں سن رہے تھے۔ آج سے میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ چاہے آپ کھانا بنا رہے ہوں، چاہے آپ ٹریول کر رہے ہوں، آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، یا پھر ایسا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے اور آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی، ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ ہی بول رہے ہوں گے، ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوگا کہ کبھی آپ چپ ہوں گے۔ آپ اس ٹائم پر بھی جو ہے نا اپنا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹنے نہ دیں، اس ٹائم بھی اپنا انر ڈائلاگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جاری رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا، آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ رب تعالیٰ کے اور قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور رب تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ رب تعالیٰ آپ کی باتیں سنتا ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا آپ اس کے ساتھ گمان رکھیں گے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اگر آپ رب تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت شفیق، ایک مہربان، ایک بہت ہی پیار کرنے والے رب کا رکھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جب آپ بہت مایوس ہو جاتے ہیں نا تو ایکچولی آپ بہت ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مایوسی بالکل نہیں پسند۔ تو آج سے میں آپ سب کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ سب بھی درود شریف پڑھتے چلے جائیں، تاکہ شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے وہ قریب آ کے ہمیں مایوس کرتا ہے، تاکہ جو نیک اور اچھا کام ہم کر سکتے ہیں رب تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے۔ میں آپ سب کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں، کبھی میں یہ سوچتی تھی اپنے بارے میں کہ مجھ سے زیادہ دکھی اور مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور رب تعالیٰ نے پھر جس طرح سے میری رہنمائی کی اور جس طرح سے رب تعالیٰ نے میری مدد کی، اب تو ایسا ہے کہ میرا کسی سے کوئی اور بات کہنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب تو جو بات ہوتی ہے میں رب تعالیٰ سے کہتی ہوں اور میرے لیے بہترین سے بہترین دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود شریف کو بالکل آپ ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ ہوا جو ہے آپ کے لیے سانس ضروری ہے نا، ہوا اور سانس، بالکل ایسے ہی درود شریف کو ہر سانس کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ درود شریف کیسے کیسے میریکلز آپ کی لائف میں بھی نہیں کر دیتا۔
یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں سب سے کہوں گی کہ خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اس سے تمہارا یوں باتیں کرنا جو ہے نا وہ بہت پسند ہے۔ جب ہم شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ سے، اپنی غم بھری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، اور جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں نا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے راز ڈسکس کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ میں آپ سب کو جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے شیئرنگ سٹارٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ آپ کو کبھی وہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ میری بات تو کوئی سننے والا ہی نہیں۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ اس سے بہترین تو کوئی آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، کہ جب آپ سنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ درد کے جس ایکسٹینٹ سے آپ گزر رہے ہیں، دکھ کی جو شدت ہے، یا جس ٹائم آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ رب تعالیٰ سے شیئر کریں، اور آپ کو اللہ وہ فیلنگ دیتا ہے کہ ہاں وہ سن رہا ہے۔ تو جناب آج سے ہی رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، خوب درود شریف پڑھیں، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کے ایسے ہی معجزے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم سب نے یاد رکھنے ایک دوسرے کو دعاؤں میں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔